MB حدیث و وظائف یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے اور سدا خوش رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین صدقہ کہاں دیا جائے؟ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے؟ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ صدقے میں کیا چیز دینا سب سے افضل ہے؟ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یہ چند باتیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتا ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ صدقہ کرتے وقت بہت سارے لوگ کم علمی کی وجہ سے چند ایک غلطیاں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی آگے چل کر ذکر کرتا ہوں۔ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کی ایک شاخ کے ذریعے، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کر کے بچو۔ صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتا ہے۔ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ اخلاص سے کیا گیا صدقہ بندے اور آگ کے درمیان پردہ ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ نیکی عمر بڑھاتی ہے، صدقہ عمر بڑھاتا ہے۔ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ رد البلا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے تو آپ صدقہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ پریشانی ضرور حل ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، پس ہر ایک تسبیح ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تمجید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو نیکی کی تاکید کرنا صدقہ ہے یا کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ان تمام امور کی جگہ 2 رکعت نماز جو انسان شاد کے وقت پڑھتا ہے کفالت کرتی ہے۔ محترم ناظرین، صدقہ کسی چیز کا دینا سب سے افضل ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بکرے کا صدقہ ہی گوشت ہی صدقہ کرتے ہیں، یعنی مرغی کا گوشت، یا پھر اس طرح دال کا صدقہ یا انڈے وغیرہ کا صدقہ نکالتے ہیں۔ تو اگر ان کو سمجھایا بھی جائے کہ اس کے متبادل جو رقم ہے اس سے کوئی اور چیز خرید کر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بعض ضدی ہوتے ہیں کہ نہیں، گوشت کا صدقہ دینا ہی سب سے افضل ہے۔ کس چیز کا صدقہ دینا سب سے افضل ہے؟ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ گوشت خرید لیتے ہیں یا پھر چیل کووں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ جب دریا میں پل کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے
دریا نہر میں بہا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مچھلیاں کھائیں گی، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ یا پھر کہیں جنگل وغیرہ میں جو ہے پھینک دیا جاتا ہے کہ یہاں پر جنگلی جانور کھائیں گے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ دال وغیرہ چھتوں پر گرا دی جاتی ہے یا ایسے ہی آویزہ جگہ پر گرا دی جاتی ہے تاکہ یہ پرندے کھا جائیں، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اب کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ پریشان ہے، اس نے مکان کا کرایہ بھرنا ہے، اسے پیسے کی شدید ضرورت ہے، یا کسی کا بچہ بیمار ہے اور بیمار ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں، جو بیمار ہے، بیمار کو جا کر آپ بکرے کا گوشت دیں گے تو اسے تو ضرور ہے، کیا دوائی کی اس کو چاہیے یا جان بچانے کے لیے؟ تو اب جو چیز ضرورت مند کو فائدہ پہنچائے وہی سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ لوگ بعض ہوتے ہیں کہ نہیں، گوشت ہی کا صدقہ نکالنا چاہیے، جس چیز کی جس کو ضرورت ہو، اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑے دیں، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، کسی کو کھانا پیش کریں، کسی کو راشن کی ضرورت ہے تو اس کو راشن دلائیں، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے تو اس کو دوائی دلائیں۔ جس چیز کی جس کو ضرورت ہو، اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، نہ کہ چیل کووں کو گوشت کھلانا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں حقدار موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ آپس کی وجہ سے ان کو صدقہ نہیں دیتے بلکہ دور کسی اور انجان آدمی کو صدقہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی اور مسکین کو صدقہ دینا یہ ایک صدقہ ہے، کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو دینا یہ دو صدقے، یعنی ایک صدقہ تو صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ تو اکثر لوگ دل کے اندر تعصب رکھ لیتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تو ہمارے لیے جائیداد کے لیے بڑے مسائل کھڑے کیے تھے، ہمیں عدالت میں گھسیٹا تھا، ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کیوں کریں؟ یہ اس کے حقدار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس قریبی رشتہ دار کو صدقہ دے جو اس کے لیے دل میں دشمنی رکھتا ہو، فرمایا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، یعنی ایسا رشتہ دار جو قریبی ہے اس کو صدقہ دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے جو دل کے اندر دشمنی رکھے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ سوسائٹی میں یہی چل رہا ہے کہ دور دراز ایریا قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے، تو صدقہ قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے، اور صدقہ ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق اس کو کوئی چیز لے کر دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دیناروں پر اجر ملتا ہے ان میں سے ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے کسی کی گردن کی آزادی کے لیے خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ ان سب میں سب سے عظیم اجر اس دینار کا ہے جسے تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔